آج ہم سورت بنی اسرائیل شروع کریں گے. سورت بنی اسرائیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک، مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی ہے جو سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ہجرت سے کچھ عرصہ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت تنگ ہو گئے تھے. یوں لگتا تھا کہ جیسے اسلام کا یہ کام جو شروع ہوا ہے، دعوت کا جو یہ کام ہے، یہ آگے شاید مزید پنپ نہ سکے. ایک اندھیری رات کی طرح حالات تنگ و تاریک ہوتے چلے جا رہے تھے. اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں. اور وہ نشانی کیا تھی کہ راتوں رات آپ کو مکہ سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور بہت کچھ دکھایا گیا. تو اسی واقعے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں پاک ہے وہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. وہ ہے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، یعنی یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو امامت کرائی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب آئندہ کے لیے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں شریعت محمدی کے آگے، اور پھر رہتی دنیا تک اب آپ ہی امام ہیں سب کے. مسجد اقصی فلسطین میں الذی بارکنا حولہ، جس کا آس پاس بھی بہت بابرکت، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو بابرکت بنایا، مدینہ کو بابرکت بنایا، اسی طرح مسجد اقصی کے آس پاس فلسطین کی زمین کو بھی اللہ نے بابرکت بنایا. اور وہاں کی برکتیں جانی پہچانی ہے. بہت سے انبیاء کا وہ مسکن رہا ہے، وہاں ان کے مقابر ہیں، اور اس کے علاوہ زمین بہت زرخیز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں اس جگہ پر کہ اس کو بھی ایک مرکز بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے. ایک طویل عرصے تک بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ رہا پہلی امتوں کا. فرمایا لنریہ من آیاتنا. قرآن مجید میں اسراء کا ذکر آتا ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا، لیکن صحیح احادیث سے اور تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا. انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی کہ آپ گھبرائے نہیں ان مشکلات سے. جب رات اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہیں سے صبح نکلتی. عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اندھیرا آئے بغیر ہی صبح ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں. بیج زمین میں جب جاتا ہے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جب ایک نئی شکل میں باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھیے وہ کتنا پھلتا پھولتا ہے. لیکن اگر کوئی بیج اندھیرے میں جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور اس قربانی کو برداشت ہی نہ کرے تو پھر وہ پھل پھول نہیں سکتا. تو اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دے رہے تھے دشمنوں کے ذریعے ان کے جو ان کو ستا رہے تھے، بلکہ چونکہ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے ایک زبردست کام لینا مقصود تھا تو اس کے لیے آپ کو پختہ کیا جا رہا تھا. اللہ کے دین کے کام کے لیے کچے پکے لوگ نہیں چاہیے ہوتے، مضبوط کردار کے، مضبوط ارادے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہر طوفان کے سامنے کھڑے ہو سکیں. تو
اس لیے خاص طور پر اس واقعے کا یہاں ذکر کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو پھر حالات پہلے سے بہتر ہو گئے. اگرچہ مشکلات ختم نہیں ہوئی لیکن دین کی یہ ترقی ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی اور بالآخر اللہ نے اپنا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر مختلف انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. جب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے, اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے, اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے. یعنی اب یہ اپنے اوپر ہے آپ کے کہ اس کو کتنا گرین کرتے ہیں اور کتنی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. پھر فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل, ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی یعنی تورات, اور اسے یعنی اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. وہ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے. اس تاکید کے ساتھ یعنی اس کتاب کا سبب کیا تھا, اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. یعنی اس کا جو بنیادی جو میسج تھا یا مقصد تھا وہ شرک سے بچنا اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا, اسی پر توکل کرنا. ذریۃ من حملنا مع نوح, تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا. یعنی نوح علیہ السلام کے وقت دنیا کی ساری آبادی جتنی بھی تھی اس وقت سب ختم ہو گئی سوائے ان چند ایمان والوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے. اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا کہ تم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو. اور کون تھے نوح علیہ السلام؟ انہ کان عبدا شکورا, نوح ایک شکر گزار بندے تھے علیہ السلام. تو کیا تم شکر گزار نہ ہوگے؟ یعنی خاص طور پر یہاں ان کی شکر گزاری کی تعریف کی جا رہی ہے. پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے. یعنی دینی بگاڑ آئے گا تمہارے اندر, اگرچہ کئی بار آیا لیکن 2 بار بہت زیادہ, اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. آخر کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو ہم نے اے بنی اسرائیل تمہارے مقابلے پر ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے. یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا. مراد اس سے وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کا دینی اور اخلاقی بگاڑ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, ایک طریقہ ہے کہ جس قوم کو اللہ اپنی کتاب کے لیے منتخب کرے, اپنے میسج کے لیے چن لے اور پھر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرے, سرکشی کرے, تو کتاب کی وارث قوم کو دنیا میں ہی سزا دی جاتی. اور وہ کیا کہ دوسری جابر قوموں کے ہاتھوں اس کو عذاب دلوایا جاتا ہے, ان کو ان پہ مسلط کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے ظلم کا نشانہ بنے. تو یہ حال بنی اسرائیل کا ہوا. ثم رددنا لکم الکرۃ, اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا. کہتے ہیں کہ جب ان کے حالات بہت سخت ہوئے تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور معافی مانگی اور اپنے کچھ حالات کی اصلاح کی اور ان کے اندر کچھ بہتری آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد کی. اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف پلٹتا ہے. اب کیا ہوا کہ اللہ نے خسرو بادشاہ کے ذریعے, سائرس کے ذریعے ان کو دوبارہ اپنے ملک میں داخل ہونے کا موقع دیا. پھر آ کے انہوں نے جو تعمیر ترقی تھی وہ کی, لیکن پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ان کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا, حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. یعنی اس درجے کی سرکشی ان کے اندر آ گئی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کو بھی معاف نہیں کر رہے تھے, کسی حق کی بات کرنے والے کی بات سنتے ہی نہیں تھے.
تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوبارہ ان کے ساتھ پھر یہی سلوک کیا کہ ٹیٹس نے ان کے اوپر حملہ کیا 70 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے تقریباً 70 سال بعد، کہ جب یہ اپنی روش سے باز نہیں آئے، اور اس نے بھی پھر وہی کیا کہ ان کے گھروں میں، ان کی آبادیوں میں گھس کر ان کو مارا، ان کو غلام بنایا، ان کی مسجد کو گرا دیا، تورات کو جلا دیا اور ان کا ستیہ ناش کر دیا. اور یہ صلہ تھا کس چیز کا؟ ان کی نافرمانیوں کا. تو کہا کہ پھر تمہیں غلبے کا موقع دیا اور پھر تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی، تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی. دیکھو تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے ہی لیے تھی، اور برائی کی تو تمہاری اپنی ہی ذات کے لیے تھی. یعنی جب تم نے برا کیا تو تمہارے ساتھ برا ہوا، جب تم نے اچھا کیا تو تمہیں واپسی کا موقع مل گیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی اشارہ ہے ٹیٹس کے حملے کی طرف جس نے یروشلم تباہ کیا تھا، تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں. یعنی انہوں نے مار مار کے اور مختلف طریقوں سے حال خراب کر دیا، اور وہ مسجد میں یعنی بیت المقدس میں اسی طرح گھس جائیں جیسے پہلے دشمن گھسے تھے، یعنی بابلی، بخت نصر وغیرہ، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. اور یہی ہوا اس موقع پر ان کے ساتھ. اور وجہ وہی تھی کہ ان کی زیادتیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور ان میں نمبر 1 کیا تھی؟ پیغمبروں کا قتل اور ان کے ساتھ برا معاملہ اور ان کی کچھ سن کر نہ دینا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے. یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانا چاہتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تم اپنی روش سے باز آؤ. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے. تم لوٹو تو ہم بھی لوٹیں گے. یعنی جیسے پہلے 2 بار ہوا، اگر آئندہ ایسا کیا تو دوبارہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا. اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی بگڑ کے سرکش ہو کے بھاگتا پھرے ادھر ادھر، بالآخر اس نے مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور وہ قید خانہ انتظار میں ہے ہر بگڑے تگڑے کے لیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، خوشخبریاں ہیں کہ بہت بڑا اجر ان کا انتظار کر رہا ہے. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے. لیکن جو نہ مانے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. یعنی انسان جب حالات اس کے تنگ ہو جاتے ہیں، گھبرا اٹھتا ہے، تو پھر خود کو بد دعائیں دینے لگتا ہے، بچوں کو، ہر چیز کے ساتھ. یعنی اور یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ جب فرسٹریشن کا وہ شکار ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ کیا بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، جو منہ میں آئے نکالتا چلا جاتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ دیکھیے کہ کر کے آ رہے تھے اپنی نادانیوں میں، کہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو لے آئیے وہ عذاب، اگر آپ سچے تو عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ کہ یہ کتنی نہ سمجھی کی بات ہے، یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے، یعنی مانگنے کی چیز ہے عذاب. انسان کیوں بری بات منہ سے نکالے اور کیوں ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے نکالے. پھر فرمایا دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو
اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے. اللہ کی اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں اور حکمت سے خالی نہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی انسان خوش قسمت ہے یا بدقسمت، اس کی ذمہ داری وہ دوسروں پہ نہیں ڈال سکتا. یہ خود اس پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے کام کر رہا ہے. اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی، اور اگر برے کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، یعنی اس کے نامہ اعمال کی، جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، کچھ بھی اس میں چھپا ہوا نہیں ہوگا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی. کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. کوئی تم پہ ظلم نہیں کرے گا، تمہیں وہی ملے گا جو تم لے کر آئے ہو، اور اس وقت انسان اپنے کیے کو جھٹلا نہ سکے گا. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اس کتاب میں کیا لکھوا رہے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں، سامنے کیا کرتے ہیں، چھپ کے کیا کرتے ہیں. اور ہمارا ضمیر ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے اندر رکھ دیا ایک الارم، اور جہاں وہ بج اٹھے تو اس کو صرف بند نہ کر دیں بلکہ اس کی آواز سنیں، اور غلطی تو ہو ہی جاتی ہے فوراً توبہ کر لیں، اللہ سے آئندہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پھسلن سے محفوظ رکھے. تو اللہ غفور رحیم ہے. پھر کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. وہاں بھی اور یہاں بھی انسان اپنا حساب خود لگا سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. جو کوئی سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. یعنی ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. یعنی پہلے اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دینے والا ہادی بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر قوم نہیں مانتی تو عذاب آتا ہے. ظلم کے ساتھ اللہ کسی کو تباہ نہیں کرتا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اصل میں جو کسی بھی قوم کی ایلیٹ ہوتی ہے، پڑھا لکھا سوچ سمجھ رکھنے والا طبقہ، وہ باقی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جب وہ بگڑتا ہے تو باقی لوگ ان کو فالو کر کے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ساری قوم ڈوب جاتی. تو فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر وبال آتا ہے، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. یہ قانون ہر جگہ کام کیا. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا یعنی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو کہ جو وہ کرتا بس دنیا میں فوراً نتیجہ سامنے آ جائے، اسے ہم یہی دے دیتے ہیں. یعنی جس کی نیت صرف دنیا کمانا ہے وہ اسے مل جاتی ہے، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں. یہ بھی پھر اللہ کا فیصلہ ہے. پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، یعنی پھر اس سے بھاگ نہیں سکے گا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کی نظروں کے سامنے آخرت ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہے، یعنی حالت ایمان میں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہری گی، ان کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا چاہنے والا بھرپور کوشش کرتا ہے. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یعنی دنیاوی زندگی کا سامان اس کو بھی ملتا ہے جو آخرت چاہتا ہے، اور اس کو بھی ملتا ہے جو دنیا چاہتا ہے.
جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے دنیا اس کو مل جاتی ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو کہ فلاں کو نہ دے اور اس کو نہ دے. اس کے اپنے فیصلے ہیں، جس کو جو چاہے دے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی. یعنی آخرت کے چاہنے والے کے اندر ایک صبر و تحمل، حلم اور اچھا اخلاق ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو جلدی چاہتا ہے وہ تھڑ دلا ہوتا ہے اور بے صبرا ہوتا ہے اور فوراً نتیجہ چاہتا ہے، نہ ملے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یعنی یہ ہے دین کی تعلیم کا جسٹ کہ سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے. اگر یہاں سے قدم الٹا پڑ گیا کسی اور طرف، یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے سیدھا قدم رکھنا ہوگا، صحیح ڈائریکشن رکھنی. اگر یہاں سے پہلے قدم پہ ڈائریکشن فرق ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی خواہشات یا اپنی سوچوں کا مرکز بنا لیا یا اس کے لیے سب کام کیے، تو پھر آئندہ خرابیاں ہی خرابیاں، پھر کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، نمبر 1 تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، یعنی ایک اللہ کی. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، دونوں کے پاؤں تلے جنت ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کو ضروری سمجھو کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہے، حالانکہ دونوں ہی کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، بڑھاپے میں تمہیں ان کی خدمت کی سعادت ملے، تو اف تک نہ کہو، بگڑنا نہیں. کیونکہ بڑھاپے میں وہ جب ان کی ذہنی قوت اور ان کی سوچ سمجھ کمزور ہو جاتی تو بعض اوقات ان سے ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جن سے انسان گھبراتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑک کر جواب نہیں دینا. کیونکہ انسان بعضوں کا جیسے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، بچے 1 سے 2 بار کوئی بات کرے تو تنگ آ کے انسان ڈانٹنے لگتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. تو والدین کے ساتھ بچوں والا سلوک نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے پھر اس کے لیے کیا خیر ہو سکتی. بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. یہ ہم سب پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ ادب، احترام کا سلوک. وہ کچھ بھی کریں، وہ زیادتی بھی کریں تو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، کسی قیمت پر نہیں. یہ فرض کے درجے میں، اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی عاجزی کے ساتھ معاملہ کرو، انہیں تڑی نہ دکھاؤ، دھمکیاں نہیں دو، بدتمیزی نہیں کرو. اور دعا کرو ان کے لیے، زندہ ہیں جب بھی، فوت ہو جائیں جب بھی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، جیسے یہ میرے لیے رحیم و شفیق تھے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. یعنی ماں باپ کا احترام کر رہے ہو یا نہیں، اور کر رہے تو کیوں، نہیں کر رہے تو کیوں، یا یہ کہ ان کی کچھ چاپلوسی اور خوشامد کرتے ہو تو کیا ان کا مال ہتھیانے کے لیے یا واقعی ان کا حق دینے کے لیے. اللہ کو سب پتہ ہے نیتوں کا حال. اگر تم صالح بن کر رہو، نیک بن کے رہو، تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. نمبر 3 رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. ان کے حقوق تم پر لازم ہیں.
اور کسی کا حق جب کوئی دیتا ہے تو وہ اس پر احسان نہیں جتا رہا ہوتا، وہ خوشی خوشی دیتا ہے، کیونکہ اسی کا نام عدل ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ عام طور پر ان کی طرف سے ملتا کچھ نہیں یا بہت کم، جن میں نمبر 1 رشتہ دار عموماً لینے کی توقع رکھتے ہیں. تو اگر انسان اس وقت دے جب وہ دے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو آپ کچھ نہ اپنا فرض پورا نہیں کر پائے. وہ دیں یا نہ دیں، وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، انسان کو خود پروایکٹیولی اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے. دوسرے مسکین، وہ بیچارے بھی دینے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بھی ہمیشہ لینے والے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دیتے رہو. مت تنگا اور کہو کہ کب تک تمہیں کھلائیں. نہیں، اللہ نے آپ کے پاس ان کا حصہ رکھ دیا ہے تو خوشی سے ان کو دو. اللہ چاہتا تو ان کے پاس آپ کا حصہ رکھتا، پھر کیا ہوتا. تو شکر کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا. اور ابن السبیل، مسافر اپنے گھر میں کیسا بھی ہو، لیکن جب وہ اجنبی ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے، یہ تو چند دن کا مہمان ہے، چلا جائے گا. تو اس کا بھی حق اس کو دو، چاہے وہ مہمان کی شکل میں مسافر یا ویسے ہی کوئی اجنبی شخص ہے جو مسافر جس سے واسطہ پڑا ہے اور وہ ضرورت مند ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. یعنی مال کو ضائع کرنے سے بچو، زیادہ ضرورت خرچ مت کرو. عام طور پر انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو انسان کے اندر بار بار اپنے ہی آپ کو سنوارنے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ پھر کئی دفعہ نمود و نمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کا ہی بہن بھائی انتہائی مشقت میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دکھ درد اس کو محسوس نہیں ہوتا، یا مساکین کو وہ نہیں دیتا. تو اس طرح صرف اپنے اوپر ہی اور بار بار اپنے اوپر خرچ کرتے چلے جانا، یہ پھر تبذیر میں آ جاتا ہے. ابو عبیدین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے مبذرین کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو ناحق خرچ کرتے ہیں، یعنی بلا ضرورت خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو وہ انسان کو بھی ناشکرا بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو شکر گزاری کیسے ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہے اس میں اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی پسند کی جگہوں پر انسان دل کی خوشی سے خرچ کرے، بغیر کچھ احسان جتائے. پھر نمبر 5، اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے تمہیں کترا نہ ہو، اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کے جس کے تم امیدوار و تلاش کر رہے، نہیں ابھی تمہارے اپنے حالات اچھے نہیں، کیونکہ ہمیشہ انسان کے پاس بہت نہیں ہوتا، کبھی ایسے دن بھی آ جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا پاس. تو اس پر بھی جو دینے والے ہوتے ہیں رشتہ دار، ان سے ہمیشہ توقع رکھتے ہیں کہ اب عید آ گئی ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب فلاں موقع ہے، اب ملے گا. تو بعض اوقات پھر انسان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہوتا اور دوسروں کی توقع بھی باقی ہوتی ہے. تو اس میں انسان برہمی کا اظہار نہ کرے، بلکہ کیا کرے، نرم جواب دے دے، پیار سے بات کر لے، اپنی حالت کے بارے میں بتا دے، لیکن بدسلوکی نہ کرے، بد اخلاقی نہ برتے. پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. نمبر 6، نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. یعنی گردن سے باندھنے سے مراد بخل ہے اور کھلا چھوڑنے سے مراد فضول خرچی ہے. کہا کہ دونوں انتہاؤں کے بیچ میں رہو، یعنی اعتدال میں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، اس کو سب کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. نمبر 7، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو کہ اسے کہاں سے کھلائیں گے. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی دیں گے. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، در حقیقت ان کا قتل بڑی ہی خطا ہے، بہت بڑی غلطی ہے. یعنی اور انتہائی بے رحمی کی بات ہے کہ کوئی انسان اپنے بچے کو مار ڈالے، انتہا درجے کی سنگ دلی اور بے حسی ہے. نمبر 8، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو.
اس کا ارتکاب کرنا تو بہت دور کی بات، کبیرہ گناہ ہے. اس راستے پہ بھی نہ جاؤ کہ جہاں ایسا کچھ ڈر اندیشہ ہو. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ، بہت ہی غلط کام، بہت ہی غلط طریقہ. نمبر 9 ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، یعنی قصاص وغیرہ میں. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، یعنی وہ قصاص بدلے میں قتل کر سکتا ہے یا پھر دیت کا معاملہ کر سکتا ہے. بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، یعنی ایک کے بدلے ایک ہی قتل کرے، یا پھر یہ کہ قتل کے بعد مسئلہ وغیرہ نہ کرے، ناک کان اور دیگر اعضاء کو نہ کاٹے یا ٹارچر دے دے کے قتل نہ کرے، تو اس کی مدد کی جائے گی. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، نمبر 10 مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر آسان طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. یعنی یتیم بچوں کے مال پہ نظر نہ رکھو، اور اگر تمہیں ذمہ داری دی جائے اس کو دیکھنے کی، لک آفٹر کرنے کی، تو اس میں لالچ نہ رکھو، اور جب وہ بڑے ہوں ان کا مال ان کے سپرد کر دو. نمبر 11 عہد کی پابندی کرو. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی، یعنی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ہر پارے میں عہد کی بات ہے. یوں لگتا ہے کہ اخلاقی خوبیوں میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ وعدے کی پابندی ہے، اور اسی میں پھر جھوٹ سے بچنا بھی آ جاتا ہے، کیونکہ وعدہ توڑنا ایک طرح سے جھوٹ بولنا بھی ہے. نمبر 12 پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے، یعنی دوسروں کے حقوق پورے پورے ان کو دے دو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. قتادہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھی نہیں مت کہو کہ میں نے دیکھی، جو سنی نہیں مت کہو میں نے سنی. یعنی انسان وہی بولے، وہی کہے جو اس نے خود سنا دیکھا ہو. جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں تبصرے کرنا، بیان دینا اور اس کے بارے میں اپنی رائے دینا انتہائی حماقت کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی لغو باتوں سے پرہیز کرے یا غلط قسم کی گفتگو سے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرسونی، ان اعضاء سے بھی سوال کیا جائے گا، ان کا بھی حساب ہوگا. جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ان تمام اعضاء سے سوال کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے کان، آنکھیں ہمارے فائدے کے بن جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم متعنی بسمعی وبصری وجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی میں ان سے ایسے کام کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ پہنچے مجھے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے. یعنی یہ نعمتیں ہیں اور ان سے انسان کو بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ان اعضاء سے بہترین فائدہ اٹھا سکوں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نمبر 14 زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. یعنی انسان ہے وہی جو ہے، صرف اکڑ کے چلنے سے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو انسان کی جو پسندیدہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اس کی عجز و انکساری ہے، اس کی بندگی ہے. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی ان میں سے جو جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں. اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرے. گویا اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد انسان وہی کر رہا ہے جو پہلے کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناپسند کے کام کر رہا ہے. ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ،
یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. یہ سارے احکامات جو دیے گئے ہیں یہ حکمت سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو شخص ان پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے اس کو حکمت مل گئی. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ. اختتام پر پھر یہی بات کی گئی کہ شرک نہ کرنا ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. یعنی اہل مکہ جو کہا کرتے تھے اس کے مطابق. بڑی جھوٹی بات ہے تم لوگ جو زبانوں سے نکالتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آئیں اور دور جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک کے عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے، وہ زمین پہ نہ رہتے، پھر وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. کبھی آپ باہر نکلیں، درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، پتھروں کو دیکھیں، مختلف چیزوں کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر رہا، میں کیوں پیچھے ہوں؟ اگر یہ مخلوق جو میرے لیے پیدا کی گئی یہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو مجھے تو ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے کیونکہ مجھ پر شکر لازم ہے. فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی وہ جانتا ہے کہ بندہ ناشکری کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ درگزر کر جاتا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. ان سین چیز ہوتی ہے کہ قلبی ڈسٹنس یا ایک دل کی دوری ہوتی ہے کہ بات دوسرے کے دل تک پہنچتی نہیں، وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی انہیں یہ بات سخت ناپسند ہوتی ہے کہ صرف ایک اللہ کی بات کی جائے، ان کے بزرگوں کی بات کیوں نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو. دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں. یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو کہ پھر نہ بنے، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. دیکھیے کہ اگر انسان غور کرے تو ہر روز انسان کے جسم کے اندر کے لاکھوں سیل مرتے ہیں جن کو ہم ڈیڈ سکن، ڈیڈ سیلز کہتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے پیدا بھی ہو جاتے ہیں. تو موت اور زندگی کا یہ عمل تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ سیل ختم ہو جائے پھر دوبارہ کوئی نہیں. جب تک ہم زندہ دوبارہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور چند سالوں کے بعد ہمارا پورا جسم ریپلیس ہو چکا ہوتا ہے. یہ تجربات غیر محسوس طریقے سے یہاں بھی ہو رہا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. تو جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ اس میں مشکل کیا ہے اس ایمان لانے میں؟ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا. جواب میں کہیے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب؟ یعنی اب اصل بات چھوڑ کے ایک اور بات پکڑ لی. آپ کہیے کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہوں. اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کس دن آنی. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. یہ ایسے ہی جیسے ہر روز ہم بستر پہ سوتے ہیں اور جب صبح الارم بجتا ہے یا اذان سنتے ہیں تو ہم ایک دم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کے اٹھ جاتے. ایسے ہی قبروں میں سوئے ہوئے لوگ
جب ان کو اٹھایا جائے گا تو جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے وہاں سے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں، حالانکہ سال ہا سال تک وہ قبروں میں رہے، لیکن اٹھیں گے تو یوں لگے گا بس چند گھڑی کی بات تھی. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ باتیں نکالیں جو بہترین ہوں، بات اچھی کیا کریں، اللہ کا ذکر ہو یا بندے کسی کے لیے اچھے جذبات ہوں یا کوئی کام کی بات ہو، علم کی بات ہو، کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہو، کوئی اچھا مشورہ ہو، ایسی باتیں تو کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ خاموشی بھی انسان کے لیے باعث اجر ہے جب وہ برے باتوں سے اس کو بچا کے رکھتی. خصوصاً ایسے مواقع پہ انسان کو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے جہاں انسان کی زبان کے پھسلنے کا ڈر ہو اور غلط باتیں منہ سے نکل سکتی ہوں، جسے بہت غصے کا عالم ہو یا بہت غم اور رنج ہو، تو بہتر یہ کہ انسان اپنی زبان کنٹرول رکھے، ورنہ منہ سے نکالے تو اچھی بات اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کیا گھستا ہے انسان کا اگر انسان اپنی زبان سے اچھی باتیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو. یعنی اگر کوئی اچھی بات کرنے کی نہ ہو تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے، اور جب خاموش رہتا ہے تو بہت سارے فتنوں اور لغزشوں سے بچا رہتا ہے. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی غلط باتیں، سخت باتیں کروا کے لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے. حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کا کام ہے بتا دینا، پھر مانے تو ان کی مرضی، نہ مانے تو ان کی مرضی. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی علیہ السلام. ان سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کے دکھ کاٹے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. عام طور پر لوگ نیک لوگوں کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. فرمایا وہ تو خود اپنے لیے تقرب کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پاس. اور یہ ایک حقیقت ہے، جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. تو جو خود ڈر رہا ہو اپنے بارے میں، وہ آپ کا کیا ذمہ لے سکتا ہے؟ تو انسان کی کتنی ناسمجھی ہے کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور دوسرے کی نیکیوں کا سہارا لے کر اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہے. تو یہ ممکن نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. ڈرنا ہی چاہیے اور ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے یعنی معراج میں، اس کا اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، یعنی زقوم کا درخت جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی. یعنی ابو جہل وغیرہ جو تھے وہ زقوم کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی طرف اشارہ. پھر یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات دوبارہ کی جا رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ یعنی اس کا سارا دکھ ہی یہ تھا کہ انسان کو سجدہ کیوں کروایا گیا. حسد.
اور یہ حسد بڑی بری بیماری ہوتی ہے، انسان کو ذلیل کر کے رکھتی. یعنی بعض اوقات انسان جس سے حسد کر رہا تو اسے نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ خود پھنس جاتا ہے، خود ٹریپ میں آ جاتا ہے. اس نے کہا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخونی کر دوں گا. اتنے غصے میں تھا وہ کہ میں آدم کی ساری اولاد کو اپنی طرف لے جاؤں گا، بس تھوڑے سے ہی مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم میں بھرپور جزا ہے، اور تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. استفزاز کہتے ہیں کسی کو ہلکا اور کمزور پا کے اس کے قدم پھسلا دینا، یعنی اس کو ہٹا دینا اس جگہ سے جو وہ کر رہا ہو. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، یعنی خود بھی بہکا اور فوجیں بھی لیا اور ان کو بہکا، تجھے اجازت ہے، آزادی ہے. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، یعنی ان کے مال اور اولاد جو اللہ نے دی ان کو چاہیے تو یہ کہ اللہ کے راستے میں لگائیں، لیکن تمہیں بھی آزادی ہے، تم چاہو تو تم ان کو اپنا بنا لو، یعنی وہ ان کی اولاد اور مال تیری مرضی کے مطابق کام کریں. اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، یعنی غلط امیدیں دلا اور سبز باغ دکھا. اگر انسان دیکھے کہ بعض اوقات اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتا، وہ کیا کہتا ہے اچھا پھر کروں گا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اٹریکشن میں وہ گم ہو جاتا ہے اور وہ پریٹائز ہی نہیں کر پاتا کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز کون سی ہے جو اسے کر لینی چاہیے، یہاں تک کہ انسان کی موت آ جاتی. بہت سے نیک کاموں کو انسان ٹالے رکھتا، اچھا کروں گا، اچھا آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، اور وہ ہونے سے ہی رہ جاتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی انسان نے سوچا؟ شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کو اچھے کام نہ کرنے دے، وہ بعض اوقات اس لیے کرنے دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہو اور بڑا جو زیادہ فائدے کی انویسٹمنٹ ہے وہ نہ کر سکو، وہ بھول جاؤ. ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا. جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. یعنی بندوں کو پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کا دامن تھامنا چاہیے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی سارے بت تمہیں اور سارے مددگار بھول جاتے ہیں. مگر جب وہ بچا کر تم کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا خشکی پر ہی تم کو زمین میں دسا دے؟ یعنی تم بھاگ کے جا کہاں رہے ہو؟ وہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ. اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جائے، یعنی جہاں سے بچ کے نکلے وہیں چلے جاؤ پھر، اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے انجام کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. انسان کو عقل کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، حال احوال ڈول ڈیل کی وجہ سے، اس کی غذائی چوائسز کی وجہ سے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان باقی ساری مخلوقات میں زیادہ نمایاں ہے، فوقیت رکھتا ہے. پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قیامت کے دن انسان گروپس کی شکل میں آئیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اب یہ اندھا پن کیا ہے؟ اللہ کی آئی ہوئی ہدایت سے آنکھیں بند کر لینا، حق سے منہ موڑ لینا، اللہ کی کتاب کو نہ جاننا، اور اپنی مرضی اور خواہشات کے اندھیرے میں اور انہی سے مغلوب ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے.
تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے, اور وہی نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا, پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے, لیکن سب کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص حق کے ساتھ سمجھوتا کر لے اور باطل کی طرف چل پڑے تو ایسے لوگ پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارا قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہر سکیں گے. اور ہوا بھی یہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو اس کے بعد اہل مکہ کے سردار جو تھے وہ جنگ کرنے کے لیے آئے اور سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے, پکڑے گئے کچھ. یہاں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, یہ ہماری سنت ہے ان سب رسولوں کے معاملے میں جو آپ سے پہلے آئے تھے, کہ جب ان کے پیغمبر کو بستی سے نکال لیا گیا تو پھر پیچھے قوم بچی نہیں. تو یہ وہی طریقہ اب بھی ہوگا, اور ہمارے طریق میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے, اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں. جو دن بھر ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ عصر کے وقت اپنی ڈیوٹی سے آف ہو جاتے ہیں, نئے فرشتے آ جاتے ہیں. تو ان کی ملاقات یا آپس میں ہینڈنگ اوور جو ہوتی ہے اور ٹیکنگ اوور وہ عصر اور فجر کے وقت ہوتی. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ نمازوں کی حالت میں ہونا چاہیے اور نماز لمبی پڑھنی چاہیے, یعنی فجر کے وقت خاص طور پر. اور رات کو تہجد پڑھو, یہ تمہارے لیے نفل ہے, بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. یعنی جو جتنی زیادہ قربانیاں کرے گا اس کا درجہ اور مقام اتنا ہی بلند ہوگا. اگر کوئی رات کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو یقیناً اس کے لیے ایک اعلیٰ مقام ہے. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی کیونکہ ان پر تو ایک طرح سے فرض تھے, لیکن آپ کی امت میں سے بھی جو جو اس سنت کی پیروی کرے گا وہ بہترین اجر پائے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا وقت قریب ہے اور نکلنے اور جہاں آگے جانے کی جگہ ہے اس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, سکھایا جا رہا ہے. اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے. یعنی اب آہستہ آہستہ اسلام کو ترقی نصیب ہوگی اور باطل کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں گے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں, یعنی ہم اس قرآن میں وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے, مگر نہ ماننے والوں کے لیے, ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی جو شخص اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے, اس سے رہنمائی لیتا ہے, اس کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے. ادروائز دوسرے لوگوں کے لیے یہی قرآن اور زیادہ خسارے کا باعث بنتا ہے جو اس سے منہ موڑتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑتا ہے, اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے, اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یعنی سیدھی راہ پہ کون اور غلط کون, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے اپنی کتاب میں وہ سب چیزیں بتا بھی دی ہیں, علامات اور نشانیاں بتا دی ہیں کہ اس رستے پر چلنا ہے, یہ اور یہ کام کرنے ہیں, فرائض بھی بتا دیے, سنتیں بھی بتا دی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے, یعنی جو نبوت ہماری عطا کردہ ہے ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں,
پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے کہ جو اسے واپس دلا سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہر ایک سے بڑھ کر ہے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے کہ اس نے آپ کو نبی کی حیثیت میں چن لیا. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے, چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یہ چیلنج پیچھے بھی کئی بار گزر چکا ہے اور ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے, مان کے نہیں دیے. اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ نہ جاری کر دے, یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے, یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے, یا خدا اور فرشتوں کو روح در روح ہمارے سامنے لے آئے, یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے, یا تو آسمان پہ چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ سکیں. مطالبے پر مطالبے, حق قبول کرنے کی کون سی اس میں ان کی خواہش نظر آتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, پاک ہے میرا رب, کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں. یعنی اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا, اس طرح کے معجزات ہر وقت دکھانے کے لیے نہیں. یہ دین کوئی تفریح کا نام نہیں ہے کہ تمہیں انٹرٹین کیا جائے, کبھی کوئی کرتب دکھایا جائے, کبھی کوئی چیز جو تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی چیز اگر ایسی نظر آ جائے, حالانکہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ایسے مطالبے کر کیوں رہے ہو. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کیا اللہ نے بشر کا پیغمبر بنا کے بھیج دیا. یعنی ایک انسان کا پیغمبر ہونا ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب بھی بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ نور سے ہیں, نور سے تو فرشتے بنے, فرمایا زمین پہ اگر نور سے بنے ہوئے لوگ ہوتے تو پھر پیغمبر بھی اسی طرح ہوتے. لیکن اب چونکہ پیغمبر انسان کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس لیے ان کا جسم بھی انسانوں جیسا ہے. ہاں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں ان پر. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے, وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے آپ کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے. تو آپ خود سوچیے کسی کا ماتھا, پیشانی, ناک زمین پر اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا. اندھے, گنگے, بہرے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے. یہ بہت سخت چیز ہے کہ جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے, مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو ضرور روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی, اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے, مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا. یعنی اسے جو بری نیت کی تھی ہم نے اس کا مصداق خود اسی کو بنا دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو, پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے. قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جاؤ گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے تو اسے خوشخبری دی جائے, جو نہ مانے اسے خبردار کیا جائے.
اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے. یعنی یہ سارا اہتمام کس لیے؟ تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی پہچان کر کے اللہ کی کتاب، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. یہ بھی ایک بڑی اہم تعلیم ہے. اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو، اس کا کوئی مددگار ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا،